اللہ نے کہا الباقیات، اصل میں باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ نیکی باقی رہتی ہے؟ اس لیے کہ نیکی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق کی جاتی ہے. نیکیاں کیوں خیر کا باعث بنتی ہیں؟ نیکیاں کیوں باقی رہیں گی؟ اس لیے کہ ان میں اللہ کی رضا اٹیچڈ ہے. یہ طریقہ ہے یہاں پر اس آیت کا جس میں اس کے اسلوب کو بدلا گیا ہے. یہ مال اور اولاد ہو، یہ دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ زندگی میں شامل رہے، نیکیاں زندگی میں شامل رہیں، اللہ سے اجر کی امید شامل رہے. انسان کو یہ امید جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھاتی ہے. اور جہاں تک بات ہے باقی رہنے والی نیکیوں کی، جب آپ اپنے کلاسیکل اسکالرز کی تفاسیر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف اسکالرز نے مختلف اوپینینز دیے ہیں کہ یہ باقی رہنے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے. جیسے بعض اسکالرز نے کہا کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد ہے 5 وقت کی نماز. انسان کی نماز اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، انسان کی نماز اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی، تو انسان اپنی نمازوں سے جڑ جائے. بعض اسکالرز کا خیال یہ ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ قیام اللیل ایسی نیکی ہے جس کے زندگی میں آنے سے انسان کو اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. اور اگر آپ شریعت کے اندر تہجد کا ایسنس دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تہجد پڑھنا خاص طور پر رمضان کے علاوہ، اگر اللہ تعالیٰ رمضان میں توفیق دے رہا ہے تو اپنے آپ کو امید دلائیے اور اپنے آپ کو اسٹرینتھ دیجیے کہ آپ نے انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ اس وقت تہجد جو ہے وہ تہجد یا قیام اللیل یا تراوی ایک ہی ٹرم ہے تینوں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ 20 تراویاں پڑھ رہی ہوں، 20 رکعت پڑھ رہی ہوں تہجد کی یا قیام اللیل کی، یا آپ کم سے کم 8 پڑھ رہی ہوں. اب 11 مہینے آپ اپنا ٹارگٹ 8 مہینے رکھتی ہیں، لیکن کسی دن آپ سے 8 نہیں پڑھی جا رہی، کوئی بات نہیں، 2 ہی پڑھ کر سو جائیں، لیکن اپنی عادت مت چھوڑیے. اس لیے کہ تہجد کی نماز انسان کے نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رب کے لیے 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت بھی آپ کو جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں بہت مدد کرتی ہیں، بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو بعض اسکالرز نے کہا کہ یہ باقیات الصالحات جو ہیں اس میں قیام اللیل کو شامل کیا جائے. بعض نے کہا اللہ کے راستے میں جب انسان جہاد کرتا ہے تو اس سے اس کو باقی رہنے والی اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی جاتی ہے. بعض نے کہا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان کا کلام الطیب، انسان جب اپنی گفتگو میں محبت لے کر آتا ہے، انسان جب قول لین اختیار کرتا ہے. آپ دیکھیں قول لین کی ٹرم قرآن کے اندر اس مقام پر آئی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا. فرعون جس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں تھا، سب سے بڑا ہسٹری کا پیرانائٹ، لیکن اس کے پاس اللہ کے رسول کو بھیجا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ کی طرف سے گائیڈنس آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ قول لین استعمال کریں، نرم بات استعمال کریں، نرمی سے بات کریں. تو ابن عباس کے مطابق انسان کی نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی نیکیوں میں اور زیادہ جو ہے اضافہ کرنے کے لیے اس کا جو کلام الطیب ہے، جو اس کا پاک کلام ہے، وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. تو اگر بچے آپ کے جو ہیں وہ بہت آرام سے جو ہیں وہ ابیوسو لینگویج یا وہ ایسے ورڈز بولتے ہیں جو بالکل عام زبان میں مناسب نہیں ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. اس لیے کہ اب ہم ایک بات سمجھ گئے ہیں، ایک غلطی، ایک گناہ اپنے ساتھ گناہوں کے خاندان کو لے کر آتا ہے. کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے. اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں، ایک مفسر آتے ہیں کلاسیکل اسکالرز میں، قتادہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام آتا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چیز انسان کو پھر اور نیکیوں کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے، اور وہ نیکیاں پھر اس کی باقی رہنے والی ہوتی ہیں. ان ایسنس اگر آپ ان سارے کلاسیکل اسکالرز کی اور کنٹمپرری اسکالرز کی تفاسیر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اپنے بندے کو کہ میکسیمم نیکیاں کرنے کی طرف آئی ہے. اور نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، گڈ ڈیڈز کی بات نہیں ہو رہی. ایوری گڈ ڈیڈ کین ناٹ بی اے رائچیس ڈیڈ. اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہم علم حاصل کریں گے، تو ہم قرآن کی طرف بھاگیں گے، تو ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم چاہیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جن کاموں کو زندگی بھر سے اچھے کام سمجھ کے کرتے ہیں وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں. کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف اپروول لگی ہوئی ہے؟ کیا وہ اللہ کے ہاں جو ہے میرے نامہ اعمال میں، میرے دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال میں نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک صرف یہ خیر ہے. اس کا مطلب ہے جو باقی سب ہے
وہ خیر نہیں ہے رب کے نزدیک. آپ کی نظر میں خیر ہو سکتا ہے, آپ کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا سٹیمپ آف اپروول نہیں ہے تو یہاں پہ یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ خیر نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک صرف یہ باقی رہنے والی نیکیاں خیر کا باعث ہیں.